بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین اکرام، شعور ٹی وی کے پروگرام شعور دین کے خصوصی سیگمنٹ ماہ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن شعور عظمت کرب و بلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ضیاء المصطفیٰ قمر حاضر ہے۔ آج ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہم کلام سماعت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان محترم حذیفہ عظیم قادری صاحب۔ ان کی خوبصورت آواز میں ہم انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں، چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس ہستی کو امام بنایا اور امامت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ امامت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آزما کے، آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد شان عطا فرمانے کا یہ اپنا ایک قدرتی نظام رکھا ہوا ہے، جو اس رب العالمین کی قدرت کا نظام آج سے نہیں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو بھی آزماتا رہا اور ان کو بھی شان عطا فرماتا رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت سے کون واقف نہیں، اور آپ کی جو قربانیاں ہیں اور قربانیوں پر جو آپ نے فائز ہو کے اور کامیاب ہو کے اللہ کے حضور جو اپنا سجدہ نیاز پیش کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مقام و مرتبے میں مزید بلندیاں حاصل کی ہیں، اس سے کون واقف نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پہ ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کامیابی کے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ فرمایا آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا کے، پیشوا بنا کے ہم نے شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا جو مجھے تو نے امامت عطا فرمائی ہے، اس امامت کا حقدار میری اولاد کو بھی قرار دے دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ تیری اولاد کی امامت کے لیے ہے، لیکن ان میں جو ظالم ہوں گے میں ان کو امامت نہیں عطا کروں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا ذکر کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، پھر آزمائش کے نتیجے میں جو انعام عطا فرمایا وہ امامت کا منصب عطا فرما کے اللہ رب العالمین نے انعام عطا فرمایا۔ اب یہ انعام کوئی عام انعام نہیں بلکہ بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، مسلمان تو ملت ابراہیمی میں ہی داخل ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی آپ کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا امامت کا منصب دیا گیا جس امامت کے منصب کو تمام لوگ تسلیم کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام کا ظہور ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان دو شہزادوں کے ذریعے پھر آگے انبیاء کرام تشریف لے کر آتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ کی اولاد کو منصب امامت عطا فرماؤں گا، ان کی دعا کی قبولیت کے بعد منصب امامت جو ہے ان کی اولاد میں چلتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی امام رہے، پھر ان کے شہزادے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس طرح انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی چین، ایک بہت بڑی لڑی ہے جو اسی ہستی کی اولاد میں سے آئی اور تمام کو اللہ رب العالمین نے امامت کا منصب عطا فرمایا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی. وہ دعا یہ کی، مولا امامت بھی میری اولاد کو دینا اور آخری نبوت کا جو تاج ہے وہ بھی میرے اولاد کے ایک فرد عظیم کو عطا فرمانا. پھر اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھیجا، اور یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تشریف لے کر آئے. اب یہاں پہ امامت کی بات میں کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے امام ہے، تمام کائنات کے امام ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی اولو العزم رسول ہیں اور تمام انبیاء کرام ہیں، تمام کی امامت معراج کی رات کر کے اللہ رب العالمین نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام کائنات بنا دیا اور امام الانبیاء ہونے کا تاج بھی عطا فرما دیا. پھر یہ سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی طرف منتقل ہوا. یہ آزمائشوں کا سلسلہ بھی ساتھ چلتا رہا اور امامت کا سلسلہ بھی چلتا رہا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا نسب جو ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتا ہے، لیکن میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی، میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گا. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے دو شہزادوں کا ظہور ہوا. ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے شہزادے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ دو شہزادے امت کے اب امام بنے. اب ان کو امامت کا جو منصب عطا ہوا، ان کو جو تمام لوگوں کی قیادت کرنے کا جو انعام عطا ہوا اور یہ منصب جو دیا گیا، پھر صحیح طریقے سے ان دو شہزادوں نے نبھایا. حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے، یہ امت کے ایک بہت بڑے گروہ کے درمیان، دو بڑے گروہوں کے درمیان جب فساد برپا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو میرا یہ شہزادہ جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کا بہت بڑا سبب بنے گا. امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت اور خلافت راشدہ کے منصب پر بیٹھتے ہوئے، منصب امامت کو سنبھالتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو بڑے خوبصورت انداز میں نبھایا. لیکن وہ جب بشارت کا وقت آن پہنچا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرما کے اور امامت ان کو عطا فرما دی. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور امامت کے حقدار ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کیسی امامت ہے؟ جب یزید پلید نے آ کر خلافت کو قبضے میں لے لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈائریکشن کے خلاف کام شروع کیا، تو اس یزید پلید کے کارناموں کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر علم جہاد بلند کرتے ہوئے آزمائشوں کا جو دروازہ ہے اپنے لیے کھول دیا. اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشوں کا جب دروازہ کھلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آزمائش کو صحیح انداز میں پورے طریقے سے نبھاتے ہوئے امامت کے منصب کو صحیح نبھا کے دکھایا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی امامت نہیں مل گئی، بلکہ یہ ایک تسلسل تھا، یہ آزمائشوں کا تسلسل تھا. اسی طرح قربانیوں کا تسلسل بھی چلا آ رہا تھا کہ جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی تھی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ایک جانور عطا فرمایا، اور اس کی قربانی کے موقع پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی جو ہے وہ عطا کی ہے، یعنی ایک عظیم قربانی اس کے بدلے میں آئے گی. اب وہ جانور تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن افضلیت کی بات تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب اس جانور کو عظیم قربانی کے طور پر تو نہیں پیش کیا جا سکتا. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی کو اللہ رب العالمین نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ساتھ پکارا ہے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قربانیاں اور اس قربانی کے بعد جو اجر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ یہ ہے
ہے کہ یزید ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ آج یزید کے نام کے ساتھ لعنت کے الفاظ آتے ہیں، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب بھی لیا جائے گا عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا، عقیدت و محبت کے ساتھ لیا جائے گا۔ شعور عظمت کرب و بلا، شعور عظمت کرب و بلا، شعور عظمت کرب و